بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سے اور دنیا سے جو خبریں مل رہی ہیں، پہلی خبر تو یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کے پلان کے افشا ہونے کے بعد پاکستان سے یہی خبریں آ رہی ہیں کہ عاصم منیر اور پوری اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکومت عمران خان صاحب سے تلے منتوں پر اتر آئی ہے کہ کوئی بھی پلان، کوئی بھی منصوبہ، کوئی بھی معاہدہ اس وقت تک پائے تکمیل تک پاکستان میں اب پہنچانا ناممکن ہو گیا ہے جب تک کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی اس میں حصہ نہیں لیتی یا اس کی حمایت نہیں کرتی۔ اس لیے باخبر ذرائع سے بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو نت نئے پلان اور این آر او لینے کے لیے بڑا دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ دوسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب اب اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ ان کی واپسی ناممکن ہے، کیونکہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ایوب کا دور مارشل لاء کا، یحییٰ کا مارشل لاء، اس کے بعد ضیاء کا مارشل لاء، اس کے بعد مشرف کا مارشل لاء، اور یہ جو ہے عاصم منیر کا سول مارشل لاء ہے۔ وہ سول مارشل لاء اب کہ چند جرنیل ان کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں تو لازمی بات ہے ان کا یعنی کہ ان کو جواب دہی کرنی پڑے گی اور جواب دہی دینی بھی پڑے گی، اور ان کا احتساب ہوگا جس میں ایک نہیں کئی جرنیل پھنستے ہیں۔ اس لیے اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے عاصم منیر نے اب پاکستان کی عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اب صوبوں کا ذکر کر دیا ہے کہ پاکستان میں 4 صوبے جو ہیں وہ جس وقت پاکستان بنا تھا اس وقت کے مطابق تو ٹھیک تھے، لیکن اب پاکستان میں صوبے بنانے سے گورننس بھی بہتر ہوگی اور ملک ترقی بھی کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب این ایف سی وارڈ اور باقاعدہ طور پر 18ویں ترمیم اس پہ اب توجہ کر رہی ہے۔ عاصم منیر کو یہی امید ہے کہ پاکستان 13 اور 14 اگست کو جس طرح پاکستانیوں نے عمران خان صاحب اور موجودہ سسٹم کو اور موجودہ آرمی چیف کو اور موجودہ حکومت کو مسترد کر دیا، اس کے لیے اب وہ باقاعدہ طور پر صوبوں کا نعرہ لگانے والے ہیں، اور اسی اسمبلی سے صوبوں یعنی کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے 2 صوبے ہو جائیں گے، سندھ کے 2 صوبے، پھر پختونخوا کے، پھر اسی طرح پنجاب کے، پھر اسی طرح بلوچستان کے، اس طرح کے اب ان کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ایک نیا حربہ استعمال کرنے جا رہی ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی خبر ہے جو بنیر اور سوات اور یعنی کہ باجوڑ میں جو کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، اس کے بارے میں مختلف خبریں آ رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اب دال میں کتنا کالا ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن افواہیں اور خبریں اور مختلف جو تجزیہ کار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے، لیکن یہ قدرتی آفت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ پاکستان میں تیسرا چوتھا یعنی کہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے۔ تو کلاؤڈ برسٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اس علاقے پہ جو زیادہ یعنی کہ عوام کا رخ جو ہے وہ یعنی کہ زیادہ ٹھنڈا ہو جائے یا زیادہ گرم ہو جائے، اس طرح کا بھی کوئی ذکر کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ قدرتی آفات ہے، اور اس میں بنیر کا خاص کر بہت نقصان ہوا ہے، لوگوں کا اربوں روپے کا جو ہے نا بہت نقصان ہوا ہے، ان کی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے مخیر حضرات کو وہاں جا کے ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک انسانی المیہ ہے۔ اس میں جو ذمہ دار ہے وہ این ڈی اے ایم اے کا چیئرمین ہے اور عاصم منیر ہے، کیونکہ عاصم منیر اور اسٹیبلشمنٹ 75 سال سے پاکستان کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں سول حکومت ہوتی تو لازمی بات ہے وہ سوچتی، جس طرح عمران خان صاحب نے آپ کو پتہ ہے کہ 1 ملین درختوں لگانے کا کہا تھا، اسی طرح ان کے ذہن میں جو ہے لاہور کے لیے بھی ایک بہت بڑا منصوبہ تھا، ان کے ذہن میں کراچی کے لیے بھی ایک بہت بڑا منصوبہ تھا، لیکن اس وقت کے آرمی چیف باجوہ نے اور اس وقت کی حکومتوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ ان کو کاٹنے کی کوشش کی، اور اب اس نیج تک پہنچ کے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ایک سوری بول دو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو
ہر ایک چیز کی سہولت مہیا کریں گے. یہ ان کی ریکارڈ ہے, میں نہیں کہہ رہا. جو کچھ بھی سیل وڑائچ کون ہے سب آپ کو پتہ ہے. اسی طرح مجیب الرحمان شامی, اسی طرح الطاف حسین قریشی, اسی طرح آج بھی پورا میڈیا حامد میر جو کھیل رہا ہے دونوں طرف کھیل رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بھی ہے اور اس کے بعد تھوڑی بہت عمران خان صاحب کے بارے میں بھی باتیں کر دیتا ہے, لیکن پورا میڈیا پورے چینل کے پروپیگنڈے کے باوجود بھی جس سال پہ 3.5 سال میں عاصم منیر صاحب نے اس حکومت کو اور اس نظام کو اتنا ننگا کروا دیا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ان کو سوچنے کی بجائے, یہ سوچنے کی بجائے کہ 10 سال کا منصوبہ لے کے آئیں, ان کو جتنا جلدی ہو سکے دوسرے جرنیلوں کو چاہیے کہ میدان میں آئیں, وہ خدا نہ بنیں. ان کو کہیں کہ اب بس ہو گیا ہے عمران خان صاحب سے آپ بات چیت کر کے اور جیسے وہ کہتے ہیں ان کو مطلب سہولت مہیا کر کے تو ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں, ورنہ اس ملک کا جو حال ہونے والا ہے وہ مجھے خطرناک نظر آیا. مشن تباہ ہو گئی ہے. SIFC کدھر گئی ہے جو کہتے تھے 200 ارب لائے گے, یہ 200 ارب کی بجائے 2 ارب کی خاطر یہ پلان جو عاصم منیر دے رہا ہے. تو صورتحال گمبھیر ہے. دوسری آخری خبر یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر افغانستان کے بارے میں افغانستان کے طالبان کے مخالف گروپوں کو جو ایک اجلاس بلایا گیا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس میں اگر طالبان حصہ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ باقاعدہ طور پر یہ ان کو یعنی کہ باقاعدہ طور پر چھیڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور افغان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد.